وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ جاسیہ آیت نمبر 1 تا 5، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنا رخ دنیائے ظاہری کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ جاسیہ آیت نمبر 1 ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب، نزول اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے۔ العزیز الحکیم، جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں نے یہ بتا بھی دیا ہے سامعین کرام کہ یہ کتاب کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کا مقصد حیات کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے۔ انسان کا مقصود اللہ ہے، اللہ کے راستے پر اس نے چلنا ہے، نہ اس کو اپنی منزل کا پتہ ہے نہ اس کے راستے کا پتہ ہے۔ تو کتاب کی ضرورت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب اس کی ضرورت ہے، اس میں انسان کا مقصود اور اس کا اللہ کا راستہ
یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جب ایک بات آپ کے فائدے کی ہے، ہمیشہ انسان اپنے فائدے کی بات سننے کے لیے بہت متجسس ہوتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے کہیں بھی کوئی فائدے کی بات۔ مثال کے طور پہ انسان کی فطرت ہے نا، میں آپ کو فطرت بتا رہا ہوں انسان کی، کہ ایک بچہ ہے 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، بول بھی سکتا ہے، اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں سامعین کرام کے بچے کو سنیکس، یہ جیلیز اور سنیکس اور چپس اور اس کا جوسز اور یہ لالی پاپ اور ٹافیز، یہ اس کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں بچے کی۔ عام طور پہ آپ بچے کو مصروف بھی رکھتے ہیں، دلا بھی دیتے ہیں چاکلیٹس وغیرہ۔ اب آپ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کمرہ بچہ ہے آپ سے تقریباً تھوڑا سا روٹھا ہوا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا، آپ سے روٹھا ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کی دلچسپی کی چیز کا نام لیں کہ چلو بازار چلیں، آپ کو میں لالی پاپ دلا دوں، آپ کو میں آئس کریم دلا دوں، یہ دلا دوں، تو فوراً وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو عام طور پہ ہم جو انسان ہیں، بڑے بھی ہیں، مثال کے طور پہ بڑے لوگ ہیں، وہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بھئی جلدی سے زیادہ پیسہ کما لیں۔ اب کوئی دوست اگر اس کو متوجہ کرتا ہے، یا ایک دو دوست کاروبار کے بعد رات کے وقت کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپس میں وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں کاروبار کی۔ اس میں ایک ساتھی جو ہے وہ کہتا ہے یار میں تمہیں ایک جلدی پیسے کمانے کا کوئی نسخہ بتاتا ہوں۔ اب یہ ہے، آپ دیکھیں کہ فوراً وہ اس طرف متوجہ ہو جائے گا اور اس سے کہے گا بتاؤ بھئی کیا بات ہے، کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے جلد کم وقت میں زیادہ پیسے کما لیے جائیں۔ تو اسی طرح یہ مثالیں ہیں سامعین کرام، اور ہر انسان جو ہے یعنی مفاد پرست ہے اور لالچی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کو ایک عظیم الشان نعمت سے اللہ تعالیٰ سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور وہ نعمت ہے جنت۔ جنت میں آپ دیکھ لیں، اس کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئی ہیں، لیکن انتہائی ایک پرکیف جگہ ہے۔ ابھی ہم نے گزشتہ سبق کے آخر میں پڑھا تھا کہ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک زوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ آپ کو میں نے، اگر آپ نے سنا ہو، نہیں سنا تو آپ وہ سن سکتے ہیں، ہمارا درس موجود ہے۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ ایک تخت شاہانہ ہے اور باغات ہیں اور اس میں آپ کا گھر ہے اور اس میں چشمے بہہ رہے ہیں اور اس کی دھیمی دھیمی آواز، پانی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور تخت شاہانہ ہے، آپ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، وہ آرام تختیوں پر، جڑاؤ تخت پر آپ شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، خادمین چکر لگا رہے، یہ سب حقیقت ہے سامعین کرام۔ اس سے زیادہ مزیدار ہے وہ، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ مزیدار ہے۔ ہمیں قرآن میں بھی بتایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ اب اللہ کی بات اگر کوئی مان لے تو جنت ہے اس کے لیے، نہیں مانے تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ اب دوزخ کے عذابات، وہاں میں آپ کا تذکرہ کر کے آپ کے منہ کا ذائقہ نہیں خراب کرنا چاہتا، لیکن دوزخ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ تو اب یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے، کتاب اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جنتی اعمال کون سے ہیں اور کون سے اعمال ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ ایک بہت عظیم الشان کتاب ہے سامعین کرام، یہ ایک خزانے کا پتہ آپ کو بتاتی ہے۔
خزانہ کیا، خزانے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، جنت کے سامنے تو خزانے کچھ بھی نہیں ہے سامنے کا۔ یہاں جو خزانے ہیں وہ تو ختم ہونے والے ہیں، دنیا کے جو خزانے ہیں کتنی دولت ہوگی، ختم ہو جائے گی، اور لیکن آخرت جنت ایک انتہائی عظیم الشان جگہ ہے رہنے کے لیے، اور وہی مومن کا مقصود بھی ہے، اسی میں مقصود ہے، مومن کا مقصود اسی جنت میں ہے، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، قرب الہی، یہ سب جنت میں میسر ہوں گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تنزیل الکتاب، یہ کتاب کو ہم نے ایک عام سی کتاب سمجھ لیا ہے، اور آپ دیکھیں بہت شرمناک سلوک ہے ہمارا اس کتاب سے کہ ہم نے کتاب کو ایک محض یعنی بس ایک کتاب تلاوت بنا لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارا شرمناک سلوک ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سامنے کر رہا ہوں، میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں لیکن آج نہیں کر رہا۔ تو لیکن یہ کتاب جو ہے ایک بہت عظیم الشان کتاب ہے، یہ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی سے روشناس کراتی ہے، یعنی اگر آپ اس کو قبول کر لیں، اس کتاب کو قبول کر لیں، یعنی اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لیں، تو کیا ہوگا، یہ زندگی بھی آپ پہ جنت بن جائے گی۔ یہ زندگی بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی، کیوں؟ آپ کا دل جو ہے عرش الہی بن جائے گا، آپ کے دل کو چین سکون میسر ہو جائے گا، آپ کا دل تو بہرحال بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا جب آپ اس کتاب کو اپنے اندر، اپنے سینے کے اندر اتار لیں گے، تو پھر یہ کیا ہے، پھر تو کلام الہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، بہرحال تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ عزیز الحکیم میں تو اللہ تعالی ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں غالب ہوں، بے مثل غالب ہوں، حکیم ہوں، اور حکیم کا مطلب میرا ہر حکم جو ہے دانائی پر مشتمل ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تو یہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دیکھیں قریش مکہ جو تھے وہ تو کتاب کے سے انکاری تھے، اس کے پیغام سے انکاری تھے۔ ابو جہل نے صاف طور پہ حضور کو کہا تھا کہ انا یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن ہم جھٹلاتے ہیں اس کو جو آپ لے کے آئے ہیں، یعنی قرآن۔ تو بہرحال ان کی تو بات، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم ابو جہل تو آج ہم بن گئے، ہم حضور کو نہیں جھٹلاتے لیکن حضور کے قرآن کو تو جھٹلا رہے نا، لیکن ہم نے تو حضور کو بھی جھٹلانا شروع کر دیا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ حضور ایک ہمیں حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اس کو قبول کرنے سے بھی ہم انکاری ہیں۔ تو یہ ایک بہت درد اور دکھ کی بات ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نزول اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور دانا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اب دیکھیں یہ جو آیات آ رہی ہیں اس میں نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ نشانیاں جو ہیں اس میں دو تین چیزیں ہیں سامعین کرام، اگر آپ غور کریں ٹیکسٹ کو دیکھیں کہ آیات ہے، جو آیت نمبر 3 ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میں نے تمہاری تخلیق کی ہے، جو مخلوقات پھیلائی ہیں، اس میں نشانیاں ہیں جو یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ عقل سے کام لینا، سب سے پہلے تو میں آتا ہوں لقوم یوقنون، جو یقین کرنے والے نہیں، لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں، جن کا اللہ جن کی منزل ہے، اور
وہ ایمان لے آئے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو ان لوگوں کے لیے یقیناً یہ قرآن جو ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو اس پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں نا سامنے کرام، جو اس پر ایمان لائیں، جو اللہ پر ایمان لائیں، ان کے لیے اس کتاب میں کیا نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے. اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام، اصل میں مومن یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے لوگ ہیں. یہ کون ہے جن کا اللہ پر ایمان ہے؟ یہ کون ہے جو دنیا دار نہیں ہے، جن کا بھروسہ دنیا پر نہیں لیکن اللہ پر ہے، جو اللہ ہی جن کا خالق و مالک اور رب ہے، ان کا ایمان ہے اس بات پہ. تو ان کے لیے اس آسمان میں، اس کائنات میں نشانیاں موجود ہیں. اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں سامنے کرام کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین یعنی تقوی والوں کے لیے. اب ظاہر ہے کہ جو ہر ایمان والا شخص جو ہے وہ متقی ہے، ہر متقی شخص جو ہے اس کا ایمان ہے اللہ پہ. بہرحال یہاں یہ تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ جو ایمان اگر آپ لے آئیں گے نا تو آپ کا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب ان فی السماوات والارض، اب جو آسمان ہے اور زمین میں، اس میں نشانی ہے. اب یہ نشانیاں آپ دیکھیں تو وہ نشانیاں جو اس کی تعداد ہے نشانیوں کی، وہ گنتی سے باہر ہے. اکیلے اس آپ کائنات کو دیکھ لیں. آج کل کا جو سائنس ہے اس نے ہمیں فلکیات کے بارے میں بتایا ہے، کہکشاؤں کے بارے میں بتایا ہے، گلیکسیز کے بارے میں بتایا ہے، ہمارے اپنے کرے کے بارے میں بتایا ہے. وہ سب آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، اس کی طاقت، قدرت اور ربوبیت، یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی جو کائنات ہے، جو ہمارے اوپر ہے، جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس میں ایک زبردست اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، طاقت کی، ربوبیت کی نشانی ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا سامنے کرام. آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک یہ جو آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو تخلیقات کی ہیں، تو یہ ہمارے عقل یعنی اس کے لیے جو طاقت اور جس قدرت کی ضرورت ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور وہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے، کتنا حکیم ہے، کتنا طاقت والا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کتنا علم والا ہے. یہ دیکھیں ساری جو کائنات ہے اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہی ہے، لیکن ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا نا. کوئی بہرحال اسی طرح زمین کو آپ دیکھ لیں سامنے کے نام. زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے. ایک ایک ذرہ جو ہے اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. جائے کہ آ جائیں آپ مٹی سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے، سبزیاں دیکھ لیں، پھل دیکھ لیں، اجناس دیکھ لیں، کپڑے کے لیے را میٹیریل کاٹن جو ہے وہ دیکھ لیں، کیا کیا چیزیں ہیں. ربڑ نکل رہی ہے زمین سے، جو ہے مٹی سے ربڑ بن رہی ہے، آپ وہ ربڑ استعمال کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرام، اور یہ نشانیاں ہیں. دیکھیں نشانیاں دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی طاقتور ذات ہے، کتنی علیم ذات ہے، جاننے والی، اور کتنی قدرت والی ذات ہے، اور کتنی مہربان ذات ہے. ہم یہ دیکھیں یہ سبزیاں پھل جب ہم اندازہ لگاتے ہیں تو اس کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ تو ہمیں ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. وہ دیگر اگر کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے تو وہ تو ہمارے واسطے سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ دیکھیں سبزہ جو چارہ جو ہے، ہمارے جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ آپ کو معلوم ہوگا، ہر ایک کو معلوم ہے کہ چارہ جو ہے وہ ہمارے کام نہیں آتا. چارہ
جو سبز چارہ ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. بعض چارہ تو یعنی مثال کے طور پہ مکئی کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، اس کا جو پھل ہم لے لیتے ہیں باقی چارے میں بن جاتا ہے، چارے میں لیکن کچھ چارہ خاص طور پہ ہمارے مویشیوں کے لیے جو اب گھاس ہے. گھاس کبھی آپ نے پکائی ہے؟ یہ گھاس اونچی اونچی گھاس ہے جو میدانوں میں اگتی ہے. اسی طرح چارے کی اقسام ہے، وہ چارہ ہوتا ہی جانوروں کے لیے. تو بہرحال یہ دیکھیں یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کو دیکھنا چاہیے، اس سے عبرت لینی چاہیے. ہر درخت کو اس کی جگہ پر اس کی خوراک مل رہی ہے. اب اس کی اگر میں تفصیل میں جاؤں نا تو یہ بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک درخت ہے، اس کا رزق اس کو اسی جگہ پر مل رہا ہے. اس کی ضروریات جو ہیں سورج کے ذریعے، نیچے زمین کے ذریعے پانی مل رہا ہے، سورج کے ذریعے آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس میں نشانیاں ہیں. آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی، اس کی خلاقیت کی، اس کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. اب عام طور پہ دنیا دار لوگ تو نہیں سوچتے. دنیا دار کیا ہے؟ بس وہ دنیا ہی اس کا قبلہ اور کعبہ ہے، اور دنیا ہی کی تلاش میں وہ سرگرداں ہیں، اور دنیا ہی اس کا سب کچھ ہے. تو یہ بات تو غلط ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے. ایمان لانا چاہیے اللہ پر ایمان، اور پھر اس کی نشانیوں میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يُبَثُّ مِن دَابَّةٍ، تمہاری اپنی پیدائش میں. اب انسان کی پیدائش آپ دیکھ لیں، آپ اس کو ذرا غور، ابھی بھی ہماری پیدائش مٹی سے ہے بالواسطہ. انسان مٹی کھاتا ہے، یعنی یہ جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مٹی کی ایک شکل ہے، مٹی کی جنس سے پیدا ہوئی ہے. انسان آج بھی ہم مٹی کھا رہے ہیں، ساری مٹی ہے. یہ گھی ہے، یہ جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں یہ ہے مٹی، بنیادی طور پہ مٹی اور پانی. تو ہماری اپنی تخلیق کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک زندہ جراثیم بنا دیا ہمارا، جس میں زندگی ہے. انسان کی جو مادہ منویہ ہے، اس کی ایک بوند میں کتنے ہزار جو ہیں یا لاکھ یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں. تو ایک جراثیم جو ہے وہ قرار پاتا ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں، اب وہ مٹی سے بنا ہے، خون اور خون کا جو نچوڑ ہے وہ مادہ منویہ، تو اس میں جو ہے وہ زندگی ہے انسان، وہ اس میں روح موجود ہے. آپ دیکھیں خوردبین کے ذریعے وہ جراثیم آپ کو حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا. تو اسی طرح پھر وہ ہماری اپنی پیدائش کو دیکھ لیں. یہ دیکھیں انسان جو جرنیل ہو گیا اور یہ بڑے بڑے فلاسفر ہو گئے، سائنسدان ہو گئے، یہ کیا؟ وہ پانی کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں وہ تخلیق کا جو مراحل ہیں، علقہ، مضغہ، اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی اس پہ ہڈیاں اور ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہے. ثم کسونا العظام لحما فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہماری اپنی پیدائش آپ دیکھ لیں. میں یعنی ہر انسان دیکھ لیں، ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں، آنکھیں بند ہیں، یعنی شروع میں تو آنکھیں ظاہر ہے بند ہی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ کھول لیتا ہے، لیکن کچھ خوراک اور نہیں کھا سکتا. تو اس خوراک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے کو بچے کی خوراک سے بھر دیتا ہے. پھر بچے کو طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس طریقے سے تم نے خوراک لینی ہے. تو یہ ساری نشانیاں ہیں. وفی خلقکم، تمہاری پیدائش میں. دیکھیں ہماری نہ زندگی ہمارے اختیار میں ہے، نہ موت ہمارے اختیار میں ہے. یہ بات نوٹ کر لینا کہ نہ زندگی ہمارے اختیار میں ہے، نہ موت اپنی ہمارے اختیار میں ہے. ہم اللہ کی مرضی جب ہمیں پیدا کر دے، اللہ کی مرضی جب ہماری روح جو ہے وہ قبض کر لے.
تو یہ بہت نشانیاں ہیں. پھر آپ دیکھیں انسان جو اپنی صورتیں بدلتا رہتا ہے آہستہ آہستہ. یعنی میری یہ داڑھی جو اس وقت چٹی ہے، سفید ہے، یہ اس وقت ایک وقت میں ایسی تھی کہ جو بالکل کالی، اس طریقے سے کالی تھی، لیکن اب سفید ہے. یہ کون ہے؟ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ کون میری تربیت کر رہا ہے؟ کون میری ربوبیت کر رہا ہے؟ تو یہ اللہ ہے. اس میں نشانی ہے میری کون حالت، مجھے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے صحت کون دیتا ہے، میری تمام ضروریات کا کفیل کون ہے؟ اللہ ہے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اور جو کچھ بھی جاندار اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہیں زمین. اب آپ دیکھیں کتنے قسم کے جاندار ہیں، پرندے ہیں اور جانور ہیں، جنگلی جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، سمندری مخلوقات دیکھ لیں آپ سامنے کرام. یہ سب جاندار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں. اس میں نشانیاں ہیں لقومی یوقنون، جو یقین کرنے والے ہیں. اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کرے گا تو اس کے لیے پھر اس میں نشانیاں ہیں. سامعین کرام میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بہت وسیع مضمون ہے یہ سامنے کرام. پھر واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف رات اور دن کے. اختلاف رات اور دن کا لے لیں سامعین کرام، ضروری ہے ہمارے لیے. دن بھی ضروری ہے، رات بھی ضروری ہے. دن نہ ہو تو کام کیسے کریں گے، رات نہ ہو تو آرام کیسے کریں گے؟ تو یہ رات اور دن کا اختلاف کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. آپ دیکھ لیں ایک ہمارے جو قطع زمین ہے اس میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بس 2 گھنٹے کے لیے ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے، یعنی سارا پھر وہ دن میں لوگ سوتے ہیں. یا ہماری زمین پہ ایسا ہے. تو بہرحال وہ تو ایک مطلب محدود علاقہ ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہاں رات اور دن کا باقاعدہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو یہ کس نے بنایا ہے؟ اس میں نشانی ہے، اللہ نے بنایا ہے. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے. یہاں رزق سے مراد بارش ہے، یعنی ایک بارش کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہاں پہ میں ذرا رک کے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم. حامیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
The revelation of the book is from God, the exalted in might, the wise. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. In the heavens and the earth are proofs for the believers. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. And in your own creation, and in the creatures he scattered, are signs for people of firm faith. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. And in the alternation of night and day, and in the sustenance God sends down from the sky, with which he revives the earth after its death, and in the circulation of the winds, are marvels for people who reason. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. These are God's verses which we recite to you in truth. In which message, after God and his revelations, will they believe? सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।